آپ کے بال اتنے لمبے ہو سکتے ہیں، 3-3 فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے وہ نسخہ اگر پرہیز کے ساتھ استعمال کیا جائے تو آپ یقیناً اس سے بال لمبے بھی ہوں گے، گھنے بھی ہوں گے، چمکدار بھی ہوں گے، ملائم بھی ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دنوں میں بال جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے۔ تمام مرد و خواتین کی یہ خواہش ہے کہ ان کے بال جو ہیں وہ گھنے بھی ہوں، لمبے ہوں، چمکدار ہوں، ملائم ہوں، اور وہ گریں بھی نہیں، جھڑیں بھی نہیں۔ تو جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ علاج سے پرہیز بہتر ہے، تو اس سلسلے میں بھی کچھ پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اعلیٰ قسم کا تیل لگائیں یا اعلیٰ قسم کا جو بھی آپ ریمیڈیز جو استعمال کرتی ہیں وہ کریں تو ساتھ اس کے پرہیز نہ کریں۔ اس کی میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ ہمارے جسم میں جو بال ہیں یہ پودوں کی مانند ہیں۔ جیسے پھول پودے ہوتے ہیں تو ان کو پانی لگایا جاتا ہے، ان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ ان کو پانی کی بجائے زہر آلود پانی ان کو دیں اور صابن والا پانی لگائیں یا جو سرف سوڈے والا پانی لگائیں تو وہ پودے بے جان ہو جائیں گے، ان کے پتے بھی جھڑیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ خشک ہو جائیں۔ تو یہی ایک مثال ہے چھوٹی سی بالوں کے لیے بھی۔ تو علاج سے پرہیز بہتر یہی ہے کہ جب آپ کوئی بھی نسخہ، کوئی بھی ایسا ٹوٹکا آپ استعمال کریں تو اس کے ساتھ کم از کم ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ان کی جڑوں کو جو تراوت بخشیں یا ان کی جڑوں کو جو ہے فائدہ دیں، وہ چیزیں لگائیں، اور وہ چیزیں ہرگز استعمال نہ کریں جو ان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں یا جلا دیں۔ تو مجھے پتا ہے پوری دنیا میں ایک جو ہے یہ شیمپو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں لوگ اس وقت شیمپو تھا ہی نہیں، اس وقت صابن سے لوگ دھوتے تھے سر، تو وہ اگر استعمال کر لیے جائیں تو اس کا کوئی خاص حرج نہیں ہوتا۔ اگر آپ شیمپو استعمال کریں گے تو ظاہر ہے ایک طرف آپ علاج کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ جڑوں میں زہر بھی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، شیمپو لگا رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے طرح طرح کے تیل جو ہے بہت اعلیٰ نسخے ہیں، لوگوں نے بتائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی نسخہ استعمال کر رہے ہوں تو اس کے ساتھ اگر بالوں کے لیے جو پرہیز بتایا جاتا ہے وہ نہ کریں تو وہ نسخہ بیکار ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، اور پھر کیا ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ اس دوا کا کچھ فائدہ نہیں ہوا، حالانکہ وہ دوا یا تیل یا جو بھی چیز ہے وہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو آپ کو آج میں ایک ایسا نسخہ جو ہے آئل کا بتانے جا رہا ہوں جو کہ میرے معمولات میں سے ہے اور بے حد اعلیٰ قسم کا نسخہ ہے، کئی دفعہ کا آزمودہ ہے، اور آپ ایسے کریں کہ آپ کے بال اتنے لمبے ہو سکتے ہیں، 3-3 فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے وہ نسخہ اگر پرہیز کے ساتھ استعمال کیا جائے تو آپ یقیناً اس سے بال لمبے بھی ہوں گے، گھنے بھی ہوں گے، چمکدار بھی ہوں گے، ملائم بھی ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دنوں میں بال جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے۔ تو نسخہ کچھ یوں ہے، عام پنسار کی دکانوں سے آپ کو یہ بآسانی مل سکے گا۔ میتھرے ایک عام سی چیز ہے، وہ آپ نے 1 تولہ لینے ہیں۔ اسی طرح کلونجی ہے، 1 تولہ لینی ہے۔ امر بیل آپ نے اکثر دیکھی ہے یا نہیں دیکھی، ایک جیسے وائر ہوتی ہے بجلی کی تاروں کی مانند،
پیلے رنگ کی، وہ درختوں پہ عموماً لگی ہوتی ہے. وہ امر بیل جو ہے، خاص طور پر اگر آپ پوچھ لیں کسی مالی سے یا کسی ایسے شخص سے کہ جو آپ کو بتائے کہ بیری پر لگی ہو، بیری کا درخت جو ہے اس پر بھی لگی ہوتی ہے، وہ 3 تولے کی مقدار میں لے لینی ہے. اور اس میں سوگی یعنی کشمش یہ بھی 1 تولہ لے لینی ہے. ہنا 1 تولہ. اور تخم پیاز، پیاز کے بیج ہوتے ہیں وہ پنساریوں سے عام طور پر مل جاتے ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ نے 1 پاؤ تیل میں، سرسوں کا تیل لے کر 1 پاؤ میں آپ نے جلانا ایسے ہے کہ یہ بالکل سڑ نہ جائے، یعنی گولڈن براؤن ساری چیزیں ہو جائے. آہستہ 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 آگ پہ رکھ کر جلائیں تو یہ تیل جو ہے ٹھنڈا ہونے پر چھان لیں. اب یہ تیل جو ہے تیار ہو گیا. اب اس کو کسی شیشی میں ڈال لیں اور رکھ لیں، اور بوقت ضرورت جو ہے رات کو آہستہ آہستہ بالوں کی جڑوں میں لگائیں، اور صبح انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کسی صابن سے دھوئیں. ساتھ یہ جو ہے شیمپو اور کنڈیشنر وغیرہ یہ نہ لگائیں. وما علینا الا البلاغ.